اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آج کل مسلمانوں کی زبوں اور غیر مسلم اقوام کی دست درازی سے تنگ آ کر صرف جنگ کا سوچتے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں ہم سارے صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں اور لانگ ٹرم میں یہ قوم امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے، اور اس موجودہ صورتحال کا واحد حل ہمارے نزدیک ساری انسانیت کا مسلمان ہونا ہے۔ تو اگر تو یہ خواہش انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے کہ دنیا کے کسی انسان کو دوزخ میں نہیں جانا چاہیے تو سو بسم اللہ، اس پر کام بھی ہونا چاہیے اور یہ خواہش لازماً رکھنی چاہیے۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ تو اس پر 3 نکات بہت اہم ہیں۔ اول، اللہ نے قرآن میں ایک سے زائد جگہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت کر دیتا۔ مثلاً سورہ مائدہ آیہ 48 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ دوم، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص، اخلاق اور جہد مسلسل سے ساری انسانیت کو مسلمان بنایا جا سکتا ہے تو برائے مہربانی دوبارہ غور کریں۔ میرا، آپ کا، ہم میں سے کسی کا بھی اخلاق، اخلاص اور عمل نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ سے بہتر تو کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ تو کیا نبی کے دور میں لا مذہب، کفار، مشرکین، منافقین، عیسائی اور یہودی وغیرہ ختم ہو گئے تھے؟ بالکل نہیں، وہ موجود تھے۔ تو پھر میرے سے اور آپ سے بھی یہ کام نہیں ہونے والا۔ اور آخری بات، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سورہ روم کا نام روم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں نبی اکرم کے زمانے میں روم اور ایران کی جنگ کا ذکر ہے۔ اور قصہ کچھ یوں ہے کہ اس جنگ کے شروع میں کافر ایرانیوں کا پلہ عیسائی روم پر بھاری رہا۔ مکہ کے کافروں نے خوشی منائی کہ کافر جیتے اور عیسائی ہار گئے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے شرط لگائی کہ اللہ کو ماننے والے عیسائی جلد جیتیں گے، اور سورہ روم میں اسی پر گواہی نازل ہوئی جب اللہ نے کہا اور وہ چند سال کے اندر واپس غالب آئیں گے۔ تو ان 3 باتوں سے یہ واضح ہے کہ اللہ کا مقصد سب کو مسلمان کرنا نہیں، سب کو آزمانا ہے۔ نبی آخر الزمان نے اسی بات کو سمجھا اور اسلام کو عملی طور سے پیش کیا، اور بعد میں صحابہ نے اسی آواز اور اسی عمل پر لبیک کہا۔ تو دوسروں کو تبلیغ کرنا ضروری، لیکن میرا اور آپ کا سوال میرے اور آپ کے ایمان کے بارے میں ہوگا۔ ہماری اولین ذمہ داری اپنے 6 فٹ کے جسم پر اسلام کا نفاذ کرنا، اور ہماری اولین ذمہ داری اپنی فیملی، اپنے خاندان اور اپنی رعیت کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ اور یقین رکھیں، اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات اور اپنے خاندان کو ٹھیک کر لے تو انشاءاللہ دنیا کی بہت بڑی اکثریت ویسے ہی مسلمان ہو جائے گی۔ لیکن اپنی ذات سے جنگ کو کائنات کے ذہین ترین شخص نے جہاد اکبر کہا، اور دوسری طرف اس جنگ میں کامیابی پر قرآن نے اعلان کر دیا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے۔ تو اگر ہم نے دنیا کو مسلمان کرنا ہے، جو کہ ایک اچھی خواہش ہے، تو اس کے لیے باہر نہیں اندر دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔